گلشن درخواستی، خاندان گلشن درخواستی، خاندان حضرت شیخ درخواستی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، انہی کے ساتھ جڑے رہنا، علیحدہ نہ ہونا۔ بڑے بڑوں کو دیکھا جنہوں نے ان کی مخالفت میں قدم نہیں، ہاتھ نہیں، جنہوں نے خدا کے قرآن کے دینی اداروں کے لیے سر بھی ہلایا، اللہ نے انہیں مرتے وقت ذلیل کر کے مارا، کلمے کی موت نہیں اللہ نے۔ اور بعضوں کا تو انجام ایسا ہوا، پروردگار عالم سے موت مانگ رہے، اللہ موت بھی نہیں دے رہے۔ بعض تو اسپتال میں ایسے پڑے ہیں جو پوری دنیا کو آگ کی گھوری سے ڈرایا کرتے تھے، اپنی اکثریت سے ڈرایا کرتے تھے، اپنے روب سے ڈرایا کرتے تھے۔ اب تو وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ تو بتا دو بچوں گا یا نہیں بچوں گا، اتنا تو بتا دو کہ موت مجھے کس دن آئے گی۔ ڈاکٹر صاحب سے کیوں پوچھتے ہیں؟ جاؤ اسلام آباد کی ان روشن خیال زادیوں سے پوچھو جو اس وقت کہتی ہے میری مرضی میرا جسم ہے، رب اکبر کی قسم ہے جب اپنی مرضی سے جی نہیں سکتے، اپنی مرضی سے مر نہیں سکتے تو تیرے میرے جسم پر بھی کسی کا اختیار کوئی نہیں۔ جسم بھی اللہ کا، وجود بھی اللہ کا، زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، تو نظام بھی اللہ کا، نظام قرآن کا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے جب تک یہ نظام کائنات باقی رہے گا اس پر حکومت بھی میرے اللہ کی چلے گی۔ میرے پاس وقت بڑا کم ہے، آج میرے عزیزوں مدارس دینیہ کی مخالفت ہو رہی ہے، آئے دن نیا تماشا، کسی کو میرے عزیزوں اللہ اکبر ہے، کسی کو ملک کی فکر کوئی نہیں، کسی کو ذریعہ معاش کی فکر کوئی نہیں، کسی کو اقتصادی حالت کی فکر کوئی نہیں، کسی کو معاشی حالت کی فکر کوئی نہیں۔ روزانہ کوئی ختم نبوت کی طرف بڑھتا ہے، پکڑی کی طرف بڑھتا ہے، کوئی قرآن کی بہاروں کی ترقی کی طرف بڑھتا ہے، کوئی مدارس دینیہ کی طرف بڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، ہر وقت حد المکان کوشش کر لی، کہیں میرے عزیزوں خوراک بند کر دی گئی، کہیں مدرسوں کے اندر چھاپے مارے گئے، کئی جنتوں کا حساب لیا گیا، کئی لوگوں کے 10-10 20-20 روپے کا حساب لیا گیا، کئی مدرسے کی کھالیں سستی کر دی گئی۔ رب اکبر کی قسم ہے خدا کے ان اداروں کا، خدا کے قرآن کے ان اداروں کا نظام کل بھی برقرار تھا، آج بھی برقرار ہے۔ میرے عزیزوں پرائیویٹ ادارے بند کرنے پڑ گئے، پرائیویٹ بینک بند کرنے پڑ گئے، جہاں حکومت کی امداد ہوا کرتی تھی، یہودی لابی پوری کام کیا کرتی تھی، لیکن تیرے میرے 10 روپے سے چلنے والے مدرسے، آؤ میرے عزیزو ان کے دروازے کل بھی کھلے تھے، ان کے دروازے آج بھی کھلے ہیں، اور آپ لوگوں کی دعائیں ساتھ رہی، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ان اداروں کے دروازے کھلے رہیں گے۔ کوئی کرپشن نہیں، کوئی دو نمبری نہیں، کوئی مال میں خرد برد نہیں۔ اللہ اکبر، ہماری الماریوں کو تالا نہیں لگا ہوا، آؤ آکر رجسٹروں کو چیک کر لو، آج آؤ روز نامچے کو چیک کر لو، آج آؤ روزانہ کے حساب چیک کر لو، یقین جانو اللہ اکبر 50 سال پہلے جس آدمی نے 10 روپے دیے ہوں گے، جس میں 1 روپیہ دیا ہوگا، ڈھونڈنے میں دیر نکلنے لگے گی، لیکن کھاتا انشاءاللہ اس کا بھی نکل آئے گا۔ اللہ کی قسم ہے، ہم اسی لیے اپنے اجتماعات کو میدانوں میں کرتے ہیں، ہم کوئی میرے عزیزو حال تلاش نہیں کرتے، ہم کوئی کمرہ تلاش نہیں کرتے، میرے عزیزو ہم کھلے میدان کے اندر تمبو لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آؤ تم اپنا آپ پیش کرو، ہم اپنا آپ پیش کریں گے، تمہارے اندر کہیں نہ کہیں 2 نمبری نکل آئے گی، لیکن اللہ کی عزت کی قسم قرآن والا اور مدرسے کے نظام کو چلانے والا خدا پاک کی قسم ہے، کاٹن کے سفید کپڑے کی طرح کل بھی صاف تھا اور آج بھی صاف ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، حیران رہ جاؤ گے، یہاں کوئی اچھے اسپتال کا انتظام کوئی نہیں، یہاں صفائی ستھرائی کا انتظام کوئی نہیں ہوگا، ماشاءاللہ ذی شعور لوگ بیٹھے ہو، لیکن لاہور کا نظام صفائی کتنا بہتر، کراچی کا نظام صفائی، اسلام آباد کا نظام صفائی کتنا بہتر ہے، لیکن اس اسپتال میں، وہاں کے اسپتالوں میں کرونا وائرس کا مریض آ گیا، کہ ڈنگی وائرس کا مریض آ گیا، خدا پاک کی قسم ہے، کسی کے گھر سے مریض نکلا، کسی کے دفتر سے مریض نکلا، کسی کے اسپتال سے مریض نکلا، کسی کی میرے عزیزوں کوٹھی سے مریض نکلا۔ آؤ رجال سمیت پاکستان بھر کہ دنیا
کے جتنے مدارس کو دیکھ لو چٹائی پہ لیٹتے ہیں, کپڑے بھی 8 دن کے بعد دھوتے ہیں, تکیے کا غلاف پھٹ گیا یا سال کے بعد دھلے گا, رضائی میرے عزیزوں پھٹے گی تو نہیں آئے گی, زمین پر لیٹتے ہیں, پنکھوں کا نظام کوئی نہیں, بجلی کا نظام کوئی نہیں, مچھر بھی آ کر کانوں کے اندر بھن بھن کا الارم بجاتے ہیں, کوئی کرونا وائرس نہیں, کوئی ڈینگی وائرس نہیں, خدا پاک کی قسم ہے یہ زمین پر بیٹھ کے کھانے والے ہیں, تہجد میں قرآن کے سامنے بیٹھ کر ہلنے والے, فرمایا لوگوں جو میرے قرآن سے بغاوت کرے گا اسے کرونا وائرس میں مبتلا میں کروں گا, لیکن جو میرے قرآن سے محبت کرے گا میں ڈینگی مچھر کو بھی کہہ دوں گا رات کو وہ زمین پر سوئے گا, ڈینگی مچھر بھی اس کا آگے رات کو پہرا دے گا. نکالو کوئی مدرسے سے, کوئی تو مریض نکالو جس کے گردے فیل ہو گئے ہو, کوئی طالب علم اٹھا کے دکھاؤ. باورچی بھی برتن دیکھتے دھونے میں کہتا ہے ابھی تو اس میں کھانا پکا تھا, حرج کیا ہے, ایک ایک پلیٹ کے اندر 4 کھا رہے ہیں, کوئی نخونوں کے جراثیم نہیں, کسی نے ڈیٹول صابن سے ہاتھ نہیں دھوئے, چٹائی پہ رات کو لیٹے ہوئے, اللہ اکبر ہے, تمہیں کیا پتا کرونا وائرس سے کیوں بچے, تمہیں کیا پتا ڈینگی وائرس سے کیوں بچے, انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا, پروردگار عالم نے چاروں طرف آسمان سے فرشتوں کو لا کے پہرے دار بنا کے کھڑا کر دیا ہے. حضرت اقدس پیر طریقت رہبر شریعت پیر سیف الرحمن درخواستی رحمت اللہ علیہ اگر تجارت کی نیت سے آتے, میرے عزیزوں کون ان کے ہاتھ میں بیعت کرتا, کون انہیں اللہ کا ولی مانتا, کون ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتا. میرے عزیزوں اگر یہاں فروٹ کا کاروبار کرنے کے لیے آتے, یہاں آڑتی بن کے آتے, اناج کے آڑتی بن کے آتے, کپاس کے آڑتی بن کے آتے, میرے عزیزوں زیادہ کیا کرتے ہیں لوگ چائے کی پیالی پلا دیتے اور میں نے رات رہنا ہے, کوئی اپنی بیٹھک کھول دیتے. یہ مرد قلندر آیا, قرآن حدیث کو سینے میں لے کے آیا, اس نے اس پسماندہ سے علاقے میں جنتی میں تیر کے آیا کرتا تھا, دریا میں تیر کے آیا کرتا تھا, اور یہاں آ کر اس نے لوگوں اسلام والوں سے, اسلام کا درد رکھنے والوں سے, قرآن کے کارکنوں سے ہاتھ بڑھا کے بیعت لی کہ میں بھی کشتیاں جلا کے آیا, کون ہے میرے ہاتھ میں بیعت کرتا ہے, اللہ کی عزت کی قسم ہے جھولی پھیلا کے دعا کر رہا ہوں, یا اللہ یہ پیغام ہمارا کاج حضرت درخواستی کی قبر میں پہنچا دے, تو دنیا سے چلا گیا لیکن جو گلشن آباد کر کے گیا, اللہ کی عزت کی قسم آج اس گلشن کی خوشبو, اس اجتماع کی صورت میں آج اس گلشن کی خوشبو, آج اس بغیچے کے باغوں کی پھولوں کی بہار ہے. اللہ اکبر, رجال کیا پورے پاکستان نہیں پوری دنیا کو قرآن کی بہاروں سے معطر کر رہی ہے. آؤ تم ہمارے ادارے میں آؤ, صرف رجحان نہیں, خانپور چلے جاؤ, کراچی چلے جاؤ, اسلام آباد چلے جاؤ, لاہور چلے جاؤ, تم کہیں بھی تو جا کے دیکھ لو, انشاءاللہ تمہیں ضمیر مردہ نظر نہیں آئیں گے, تمہیں روشن ضمیر نظر آئیں گے. قرآن کا ساتھ دینے والا روشن ضمیر ہے, اللہ کے آگے جھکنے والا روشن ضمیر ہے. خدا پاک کی قسم ہے, اللہ پاک نے اولاد میں بیٹی عطا فرما دی, اس کی نیک طریقے سے پرورش کرنے والا روشن ضمیر ہے. اللہ پاک نے جس کی گود میں پیدا کر دیا اس ماں کے قدموں کو چومنے والا روشن ضمیر ہے. اللہ پاک نے اسی کوکھ سے ایک بہن کو پیدا کر لیا, اس کی دیکھ بھال کرنے والا روشن ضمیر ہے. یہ تو تمہاری گندی تہذیب ہے, میری مرضی میرا جسم ہے, یہ تو تمہاری گندی تہذیب ہے, مجھے شادی نہیں چاہیے, آزادی چاہیے. اللہ کی قسم آ جاؤ, میں تمہیں قرآن کے ورقوں کو کھول کے دکھاؤں گا, میں تمہیں حدیث کی کتابوں کے ورق پلٹ کے دکھاؤں گا. جتنی اسلام نے عورت کو عزت دی, کائنات کے اندر کسی باطل مذہب نے اتنا عورت کو معیار نہیں دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں, فرمایا او لوگوں, اللہ اکبر, آپ نے عورتوں میں اعلان کیا, آپ نے فرمایا عورتیں سن لو, تم نے اپنا حق مہر کی ڈیمانڈ بڑھا دی, تم اپنا حق مہر کم کرو. مجھے پتہ لگ گیا اگر عورتوں نے حق مہر زیادہ لیا تو ان کا زیادہ پیسہ میں ان سے لے کے بیت المال میں جمع کرا دوں گا. ایک عورت اٹھی, رنگ کی کالی, ہونٹ چپٹے, ناک موٹی, گالیں اندر گھسی ہوئی, کہنے لگی عمر ٹھہر جا,
کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے حق مہر زیادہ لیا تو میں تمہارا پیسہ زیادہ جو ہے وہ بیت المال میں جمع کرا دوں گا۔ عمر کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ فَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، پروردگار عالم کہتا ہے اپنے حق مہر میں بے شک تم سونے کے ڈھیر لے لو۔ عمر جب اللہ دینا چاہتا ہے تو کون ہے جو روک سکتا ہے؟ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے او لوگوں، قرآن کی اس آیت کا مفہوم مجھے یہ عورت سمجھا کے چلی گئی۔ بتاؤ یہ آزادی ہے یا غلامی؟ آزادی اور ہوا کرتی ہے، آوارگی اور ہوا کرتی ہے۔ جس چیز کا جلوس نکالا جا رہا ہے، بینر اٹھائے جا رہے ہیں، یہ آزادی نہیں ہے، آوارگی ہے۔ اس سے بڑی آزادی کیا ہوگی؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آزاد ہوئی، اللہ اکبر، ان کے مالک کا نام مغیث تھا۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں دونوں آ گئے، یا رسول اللہ بریرہ مجھے چھوڑ رہی ہے، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، مجھے یہ بڑی پیاری لگتی ہے، اللہ اکبر، میری زندگی کا جیون ساتھی ہے، میری بڑی خدمت کرتی ہے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا بریرہ کیا حرج ہے، اپنے مالک کی طرف واپس لوٹ جا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ اتأمر ان تسبحوا، یہ حکم دے رہے ہو کہ مشورہ دے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا بریرہ مشورہ دے رہا ہو کہ حکم کرتے تو خون کے قطرے قدموں پر قربان کر دیتی، اگر آپ نے مشورہ دیا تو کملی والے مشورہ لینے والے کو اختیار ہے مانے یا نہ مانے، میں مشورہ نہیں مانتی۔ حضور مسکرانے لگ گئے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جب عورت کو اسلام اتنی آزادی دے دے، اتنا حق دے دے، پھر مجھے ایمانداری سے رجال کے لوگوں ذرا زور سے بول کے بتانا یہ آزادی ہے کہ غلامی ہے؟ امام قرطبی نے لکھا جب عورت کے دور جاہلیت میں بچہ پیدا ہونے لگتا تھا، دائی کمرے میں آتی، پیٹ کو ہاتھ نہ لگاتی، عورت کو ہاتھ نہ لگاتی، سب سے پہلے اس کی چرپائی کے قریب بیٹھ کے گڑھا کھودا کرتی تھی۔ پوچھا جاتا گڑھا کیوں کھود رہی ہے؟ کہ بچی ہوگی، پیدا ہوتی دفنا دوں گی۔ اسلام آیا، خدا پاک کی قسم ہے، جس بچی کو زندہ دفنایا جا رہا تھا، نبی نے منبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا او لوگوں غور سے سن لو، جس کی بیٹی پیدا ہو گئی اور اس نے اپنی بچی کی پرورش اچھی کی، میں محمد ضمانت دے رہا ہوں جنت میں میرا پڑوسی بن گیا ہے۔ آج کہہ رہے ہو مردوں نے عورتوں کے لیے کیا کر دیا؟ یہ تو مرد شروع سے ہی عورت کا نوکر ہے۔ ماں کی گود میں آیا، جس کی گود میں آیا ہر ایک نے کہا امی ہے، امی ہے۔ بیٹا ماں کو یوں نہیں دیکھتے، بیٹے نے نگاہیں نیچی کر لی، بتایا ماں کو قدموں تلے جنت ہے۔ اللہ اکبر، اس سے پیار کا درد بھاگا، باپ کی طرف نہ دوڑا، ماں کی طرف دوڑا۔ اگر گھر کے اندر میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا تو بیٹے نے کہا بیٹا کس کا؟ چھلانگ مار کے ماں کی گود میں چلا گیا کہ بیٹا ماں کا ہے۔ تھوڑا سا بڑا ہوا، سکول کا بستہ اس کی کمر پہ لاد دیا، جا گاڑیوں میں چڑھ کے جا، 2 میل دور جا، تُنے پڑھائی کر کے بڑا آدمی بننا ہے، اپنی بہنوں کو سونے کی چوڑیاں بنا کے دینی ہے، تُنے اپنی بہنوں کے لیے لال جوڑا لے کے آنا ہے، جہیز کا سامان تُنے تیار کرنا ہے۔ جیسے بڑا ہوا، میٹرک پاس ہوا، ڈگری اس نے پاس کر لی، اللہ اکبر، اس وقت ماں نے کہا بیٹے میں تیرے سے ایک بات کہوں، 4 بہنیں ہیں، اب تو کوئی کام کاج کرنے لگ جا۔ اس نے کہا امی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، پہلے لوگوں کی مزدوریاں کرتا رہا، لوگوں کی بھینسیں چراتا رہا، لوگوں کے باڑے صاف کرتا رہا، لوگوں کے ڈیرے صاف کرتا رہا، جگیرداروں کے لیے چائے کی پیالی دیتا رہا۔ نتیجہ میرے عزیزوں کیا نکلا؟ اماں جان میرا یہاں گزارا کوئی نہیں، بیٹے بہنیں جوان ہو رہی ہیں، کیا کرے گا؟ اچھا اماں 1.5 لاکھ کا انتظام ہو جائے، میں دبئی چلا جاؤں گا۔ ماں کو چھوڑا، بھائی کو چھوڑا، پیار کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا۔ خدا پاک کی قسم، بعض تو کاروبار میں ایسے پھنسے کہ وہاں سے چھٹی نہ ملی، میرے عزیزوں وہاں کے کفیل نے چھٹی نہ دی، پیسہ بھیج دیا، سارا منظر موبائل پر دیکھ رہا ہے، آن لائن دیکھ رہا ہے، رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کتنا بد نصیب ہوں، پیسے سے جہیز تو لے کے دے دیا لیکن بہن کے سر پہ ہاتھ نہ رکھ سکا۔ پھر میرے عزیزوں 4 بہنوں کو رخصت کیا، نوکر بنا رہا۔ اماں نے کہہ دیا بیٹے اب تو بھی شادی کر لے، اماں جان رشتہ تلاش کر، شادی کی۔ خدا پاک کی قسم ہے اسے ننگا نشا کر نہیں لے کے آیا، میرے عزیزوں اسے قرآن کی آیتوں کے سائے میں لے کے آیا، پھر گھر لا کے اسے پھولوں والی سیج کے اوپر بٹھایا۔ اس کو بٹھانے کے بعد میرے عزیزوں پیار کی پینگیں ڈال دی، نبی والی زندگی کے مطابق زندگی گزاری۔ پھر سال کے بعد پھر بچی اس کی گود میں آ گئی۔
کب تلک نوکری کرے. سال کے بعد پھر بچی گود میں آ گئی. پھر کسی نے کان میں کہہ دیا بیٹا ہوتا تو کیا بات تھی. مسجد کے مولوی صاحب کو اذان کے لیے بلایا. انہوں نے کہا بیٹی بھائی تیرے گھر میں رحمت آ گئی ہے. اللہ اکبر. پھر مولوی صاحب نے کان میں کہہ دیا 2 بچیوں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں کر کے ساتھ کھڑا ہوگا جس طرح شہادت والی انگلی کے ساتھ دائیں انگلی ہے. اللہ اکبر. پھر بچی کی پرورش میں لگ گیا. اللہ اکبر. اتنا بچی کو جوان کیا اس کے پڑھانے میں, اس کے لکھانے میں. کبھی ٹیوشن چھوڑ کے جا رہا ہے, کبھی اسکول چھوڑ کے جا رہا ہے, کبھی مدرسے میں چھوڑنے آ رہا ہے. بچی گھر کے اندر بیٹھی ہے, کبھی کپڑے لے کے آ رہا ہے, ساری ضرورت کا خیال کر رہا ہے. اب بچی جوان ہو گئی, اب اس کو دیکھ کے رو رہا ہے اللہ سے یہ عزت بچا لے, اللہ سے یہ خاندان اچھا کر دے, اللہ سے یہ رشتہ اچھا کر دے. یقین جانو یہ باپ ہے, ایک نوکر بھی بنا ہوا ہے. برات دروازے پر آ کے بیٹھ گئی, ہر ایک کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہا ہے, ہر ایک کے آگے ہاتھ جوڑ ہے. کھانے میں کمی رہ گئی معاف کر دینا, جہیز میں کمی رہ گئی معاف کر دینا. اللہ غنی. پھر بعض تو بدنصیب ایسے ہیں جنہیں میرے عزیزوں لال جوڑا دیکھنے سے پہلے خود کفن کا کپڑا مل گیا, اور بعض خوش نصیب ایسے ہیں جو بچی کو لال جوڑے میں ڈولی کو کندھا دے کے رخصت کر کے جا رہے ہیں. مجھے ایمانداری سے بتاؤ اور مرد سے کیا کروانا چاہتے ہو؟ بچپن سے لے کر قبر میں جانے تک مرد نے عورت کی نوکری نہیں تھی کی, اور کیا کیا ہے؟ میری مرضی میرا جسم, میری مرضی میرا جسم. وہ ایک مرد کھڑا ہو گیا, اس نے نعرے کی نفی کر دی, پورا اینکر پورا میڈیا اس کے مخالف ہو گیا. معافی مانگنی چاہیے, معافی مانگنی چاہیے. قرآن کے خلاف بات کرے پھر تو ابو جہل سے بھی معافی مانگ لو. پاکستان کے اندر جو نظام کفر کا ان سے بھی معافی مانگ لو. یہ کیا مصلحت ہے؟ یہ مصلحت نہیں ہے, یہ بغاوت ہے اللہ کے دین کے ساتھ.